السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ ناہید سلطانہ اختر کے ناول زنداں میں پھول کی قسط نمبر 5 آپ کے پیش خدمت ہے۔ ہم نے کمرے کا زیرو کا بلب بھی آف کر دیا۔ دبے پاؤں چلتے ہوئے طویل راہداری سے گزر کر اس گول چکر کھاتے زینے تک پہنچے جس سے گزر کر ہم پہلی مرتبہ یہاں آئے تھے۔ جس جگہ زینہ ختم ہوا وہ اس گھر کے لان کا پچھلا حصہ تھا۔ ممی نے ہمیں زینے کی آڑ میں کھڑا کر دیا اور ایک بار پھر کمرے میں واپس جلدی جانے کی تاکید کر کے چلی گئیں۔ نانا جان کے گھر کے وسیع و عریض سبزہ زار پر رنگ و نور کے نظارے بکھرے تھے۔ موسیقی کی آواز اور کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ باوردی بیرے لپک لپک کر مہمانوں کی تواضع کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ممی ہمیں مہمانوں کے بیچ میں نظر آئیں۔ ہم تھوڑا سا اور آگے چلے گئے اور ایک دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ یہاں جھاڑ جھنکار اگا ہوا تھا۔ اس کی اوٹ میں ہمارے دیکھ لیے جانے کا خطرہ نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت سمارٹ سا خوبرو مرد ممی کے مسلسل آس پاس تھا۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگا۔ میں ممی کو اپنے ڈیڈی کی امانت سمجھتی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ ڈیڈی کے بعد کوئی مرد ممی کی طرف نظر اٹھائے یا ممی کسی اور سے التفات برتیں۔ پھر ممی اور وہ آدمی گھر کے کسی حصے میں چلے گئے۔ میں نے بھیا کو دیکھا، وہ بھی کچھ بے چین سے ہوئے۔ تبھی ہم نے سامنے کی عمارت سے ایک بوڑھے شخص کو ویل چیئر پر آتے دیکھا۔ 2 نرسیں ان کی چیئر کو لا رہی تھیں۔ ان کے عقب میں ممی اور وہ آدمی پہلو با پہلو مسکراتے ہوئے یوں آ رہے تھے جیسے وہ اس شخص کو لانے کے لیے ہی اندر گئے تھے۔ بھیا بولے، زری لگتا ہے یہ ہمارے نانا جان ہیں۔ ہاں بھیا، لیکن ممی کے ساتھ یہ آدمی کون ہے؟ اس سوال پر بھیا چپ رہے۔ اچانک ایک جوڑا 2 کرسیاں کھینچ کر ان جھاڑیوں کے نزدیک آ بیٹھا جن کے پیچھے ہم چھپے ہوئے تھے۔ عورت بولی، بہت تھک گئی میں تو۔ مرد بولا، بوڑھی جو ہو گئی ہو۔ خیر، بوڑھی تو نہیں ہوں، شیری سے 2 برس چھوٹی ہوں۔ ارے بابا، شیری کی بات مت کرو، وہ تو پہلے سے زیادہ حسین ہو چکی ہے۔ محفل میں ہر ایک کی نظریں اسی پر ہیں۔ تمہاری بھی تو اسی پر تھیں، اسی لیے تو تمہیں یہاں لے کر آئی ہوں۔ اوہ ہو، تم جلتی کیوں ہو؟ بھائی جلتی ہے میری جوتی۔ شیریں اتنی بھی کوئی پری نہیں ہے۔ سارا کمال بیوٹی پارلر، زیورات اور کپڑوں کا ہے۔ اگر میک اپ اتار دو تو عام سے شکل ہے اس کی۔ ہوگی، لیکن اس وقت تو شیری دیکھنے کی چیز بنی ہوئی ہے۔ مجھے تو علی ضیاء پر رشک آتا ہے، سائے کی طرح شیری سے چپکا ہے۔ عورت بولی، اس کا تو حق بنتا ہے، ان دونوں کی شادی طے تھی۔ پھر شیری کے بھاگنے کے بعد اس بیچارے نے شادی تک نہیں کی، اور جب شیری کے بیوہ ہو کر آنے کی خبر سنی تو امریکہ سے بھاگا چلا آیا ہے۔ اب تو دونوں کے مراسم بہت بڑھ چکے ہیں اور شیری کے والد کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ بھائی شیری کے عاشق تو ہم بھی تھے، لیکن جب وہ گھر سے بھاگی تو ہم اسے بھول بھال کر شادی شدہ ہو گئے۔ اگر معلوم ہوتا بیوہ ہو کر واپس آ جائے گی تو ہم شادی کرنے کی غلطی نہ کرتے۔ اب تو علی ضیاء سے حسد ہو رہا ہے، کیا حسین اور دولت مند عورت ملنے والی ہے اسے۔ عورت ہنس کر بولی، تمہارے لیے یہی دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ تمہیں صبر جمیل دے۔ ان کی گفتگو سن کر میرے دل کا بوجھ بڑھ گیا۔ بھیا کے چہرے پر بھی دکھ کی چھاپ تھی۔ بولے، زری ہمیں اندر چلنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو حارث یا فرحین کی آنکھ کھل جائے۔ ہم چھپتے چھپاتے کمرے میں واپس آئے اور اپنی اپنی مسیریوں پر لیٹ گئے۔ بھیا کو کمرے کی چھت کی طرف دیکھتا پا کر میں نے پوچھا، بھیا کیا آپ بھی ممی اور علی ضیاء کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ وہ چپ رہے۔ بھیا بتائیے نا، کیا ممی دوسری شادی کر لیں گی؟ شاید۔ بھیا اگر ممی نے شادی کر لی تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ جب ہمارے نانا نانی نے ہمیں قبول نہیں کیا تو ایک غیر مرد کیوں کرے گا؟ بھیا خاموش رہے۔ کچھ دیر کسی سوچ میں گم رہنے کے بعد بولے، زری آج موقع اچھا ہے، میں ذرا اس گھر کا چکر لگا آؤں۔ نہیں بھیا، نیچے مت جانا۔ دیکھو یہ بہت ضروری ہے، ہو سکتا ہے ہمیں کسی روز اس گھر سے فرار ہونے کی ضرورت پیش آئے، مجھے راستوں کا معلوم تو ہونا چاہیے۔ میں نے بھیا کو بہت روکا لیکن وہ نہیں مانے۔ مجھے تو بھیا کی موجودگی کے باوجود بھی خوف آتا تھا۔
اب وہ کمرے میں نہیں تھے تو میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کا کہہ کر گئے تھے، لیکن 2 گھنٹے کے بعد واپس آئے۔ میں نے پوچھا، بھیا کسی نے آپ کو دیکھا تو نہیں؟ نہیں۔ گھر دیکھ لیا؟ ہاں دیکھ لیا۔ کیسا ہے؟ مت پوچھو ذری کہ کتنا بڑا ہے۔ گھر نہیں، محل ہے۔ 20 کمرے ہیں جن میں قیمتی فرنیچر ہے۔ لائبریری میں ہزاروں کتابیں ہیں۔ پھر بھیا نے گھر کے چپے چپے کا احوال سنایا اور بولے، بس نانا جان کے مرنے کی دیر ہے، ہم اس محل میں ٹھاٹھ سے رہا کریں گے۔ میں نے کہا، خدا کرے نانا جان جلدی مر جائیں۔ اسی طرح کی باتیں کرتے کرتے ہم سو گئے۔ ہمارے کمرے میں ٹی وی کی آمد سے ایک کھڑکی سی کھل گئی جس کے ذریعے ہم باہر کی دنیا میں جھانک سکتے تھے۔ ہم نشریات شروع ہونے سے پہلے ہی ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ انٹینا کی عدم موجودگی کی وجہ سے کبھی نشریات صاف آتی اور کبھی غیر واضح، لیکن جو کچھ نظر آتا یا سنائی دیتا غنیمت تھا۔ نانی جان نے صاف صاف کہا کہ اگر انہوں نے کبھی کمرے کے باہر ٹی وی کی آواز سنی تو وہ اسے اٹھا کر لے جائیں گی۔ ممی نے ہمیں آواز دھیمی رکھنے کی خصوصی تاکید کی، لہٰذا ہم خود بھی اس امر کا خاص خیال رکھتے تھے کہ سائنس کا یہ معجزہ ٹیلی ویژن جس کے ذریعے ہمارا رابطہ باہر کی دنیا سے بحال ہوا ہے، ہم سے واپس نہ لے لیا جائے۔ اس کے بعد ٹیلی ویژن ہمارا رفیق، غمگسار اور معلم بن گیا۔ اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ ہماری سمجھ بوجھ، ذخیرہ الفاظ میں بہت اضافہ ہوا۔ مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنے کی اہلیت پیدا ہوئی۔ ہمیں صفائی اور حفظان صحت کے اصولوں کی اہمیت کا پتہ چلا، اور بقول بھیا میں کمال کے جذباتی ڈائیلاگ بولنے لگی۔ ہم نے بہت سے کارآمد مشغلے سیکھے، ہنسی مذاق کی باتیں سنی۔ میں نے آرائش خانہ داری اور گھرستی کے کام سیکھے، سلائی کڑھائی کے پروگرام دیکھے۔ حارث اور فرحین نے بچوں کے پروگرام دیکھ کر گانے سیکھ لیے۔ وہ اشتہارات دیکھ کر نئی نئی چیزیں ممی سے فرمائش کرنے لگے۔ ممی نے حارث کو ایک بینجو لا کر دیا اور خاص تاکید کی کہ صرف بالا خانے میں جا کر بجایا جائے۔ اگرچہ ہمارے حالات نے ہمیں ذہنی اعتبار سے ہماری عمر سے کہیں بڑا اور سنجیدہ کر دیا تھا، حارث اور فرحین کے لیے ہمارے رویے میں ذمہ داری اور شفقت پیدا کر دی تھی، لیکن پھر بھی ہم بچپن سے بلوغت کی طرف سفر کر رہے تھے اور ہمیں کوئی راہ سجھانے والا نہ تھا۔ آپ ہی ٹامک ٹوئیاں مارتے تھے۔ ٹی وی دلوا کر ممی ہمارے لیے پہلے سے زیادہ بے فکر ہو گئی تھیں۔ کئی دن بعد ہمیں ان کی شکل نظر آتی۔ ہر مرتبہ وہ بنی سنوری خوش رنگ ملبوسات پہنے ہوئے آتی، ہمارے لیے بھی کپڑوں اور جوتوں اور تحائف کی کمی نہ کرتیں۔ میری فرمائش پر مجھے کڑھائی کی چیزیں بھی لا کر دیں۔ یوں میرے ہاتھ ایک دلچسپ مصروفیت آ گئی۔ عید کو گزرے ایک مدت ہو چکی تھی۔ ہمارے حساب سے اب تک نانا جان نے وکیل کو بلا کر اپنی وصیت بنوا لی ہوگی، لیکن جب بھی ہم کمرے سے باہر جانے کی بات کرتے، ممی اپنے ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کا راگ الاپتی۔ اب ممی کبھی 10 دن بعد آتی، کبھی 15 دن کے بعد۔ ہم ہر صبح اس امید پر جاگتے کہ شاید آج اس زندان سے رہائی مل جائے، اور بڑی بے رحمی سے نانا جان کی موت کی دعائیں مانگتے۔ لیکن اس کمرے میں بند رہتے تیسرا برس شروع ہو چکا تھا اور ہم پہلے کی طرح قید تھے۔ میں نے اور بھیا نے نوٹس کیا کہ جب ہم ممی سے کپڑوں جوتوں کی فرمائش کرتے تو ہمارا نام پہلے سے تبدیل ہوا کرتا تھا، لیکن حارث اور فرحین کے پرانے کپڑے ابھی تک ان کو چھوٹے نہیں ہوئے تھے۔ لیکن یہ تبدیلی ممی کو محسوس نہیں ہوئی۔ نانی جان کا رویہ دن بدن اہانت آمیز ہوتا چلا گیا۔ وہ ایسی حقارت سے پیش آتی جیسے ہم انسان نہیں کیڑے مکوڑے ہوں۔ انہوں نے ہم سے زیادتیاں تو بہت سیکھیں، لیکن ایک ستم تو ایسا توڑا جس پر شاید خدا انہیں کبھی معاف نہ کرے۔ میرے سر میں خدا جانے کیسے جوئیں پڑ گئیں۔ میں نے ممی سے باریک کنگھی کی فرمائش کی، لیکن وہ اگلے 15 دن تک آئی ہی نہیں۔ جب آئیں تو کنگھی لانا ہی بھول گئیں۔ 1.5-2 ماہ کے بعد جب انہوں نے کنگھی لا کر دی، تب تک میرا سر جوؤں سے بھر چکا تھا۔ میں نے ممی کو اپنا سر دکھایا، انہوں نے گھن کھا کر مجھے پرے کیا۔ اوفو ذری، اتنی جوئیں، یہ تو سب کے سر میں ہو جائیں گی، یہ ہو کیسے گئیں؟ میں نے کہا، ممی شاید کسی ملازمہ کے سر سے کوئی جوں گری ہو،
بعد میں میرے سر میں چڑھ گئی ہوگی، آپ میرا سر صاف کر دیں۔ وہ کراہیت سے بولیں، میں یہ کام نہیں کر سکتی، تم کنگھی ہی استعمال کر لو۔ ممی نے شاید یہ خبر نانی جان کو جا کر سنائی۔ وہ اسی روز کینچی لیے چلی آئیں۔ بولیں، اے لڑکی، باتھ روم میں چلو تاکہ تمہارے بال کاٹوں۔ اپنے لمبے سیاہ چمکیلے بالوں کو کٹوانے کا خیال میرے لیے روح فرسا تھا۔ میں نے کہا، نانی جان، میں بال نہیں کٹواؤں گی۔ نانی نے جھپٹ کر میرے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے اور باتھ روم کی طرف گھسیٹا۔ میں بلک بلک کر رونے لگی۔ حارث اور فرحین سسکیاں لینے لگے۔ بھیا نے آگے بڑھ کر نانی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بولے، آپ اس کے بال نہیں کاٹ سکتی۔ اتنا احتجاج دیکھ کر انہوں نے میرے بال چھوڑ دیے اور کہا، اب میں نہیں بلکہ تم اس کے بال کاٹو گے۔ کل صبح اگر اس کے بال نہ کٹے ہوئے تو میں تم چاروں کا کھانا بند کر دوں گی۔ اور ہاں، بالوں کو جلا ضرور دینا تاکہ یہ کیڑے جل کر راکھ ہو جائیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بھیا سے کہا، میں بال نہیں کٹواؤں گی۔ بھیا نے محبت سے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا، میں اپنی بہن کے بال کاٹنے والے کے ہاتھ توڑ دوں گا۔ چلو بالا خانے میں آؤ، میں تمہارا سر صاف کروں گا۔ نہ صرف بھیا بلکہ حارث اور فرحین بھی اپنے مننے مننے ہاتھوں سے میرا سر صاف کرنے میں لگ گئے۔ اگلی صبح نانی آئیں تو بھیا بولے، نانی جان، ہم نے زریں کا سر بالکل صاف کر دیا ہے، چاہے آپ چیک کر لیجئے۔ وہ بولیں، جب میں نے کہا تھا بال کاٹو تو کاٹنے چاہیے تھے۔ اب حکم عدولی کی سزا یہ ہے کہ میں کھانا واپس لے کر جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باسکٹ واپس لے گئیں۔ میں نے فکر مندی سے کہا، بھیا اب کیا ہوگا؟ بھیا بولے، فکر مت کرو، پچھلے ہفتے ممی جو بسکٹ اور چاکلیٹس لائی تھیں اس کے کئی ڈبے ابھی تک رکھے ہیں، اور بہت دن سے ممی آئیں بھی نہیں، کل تک تو آ ہی جائیں گی۔ اور بھیا، اگر ممی نہ آئیں تو؟ وہ ضرور آئیں گی، میں نے ان سے ایک کتاب لانے کو کہا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ بہت جلد آئیں گی۔ ممی کے وعدوں پر مجھے تو قطعی بھروسہ نہ تھا، لیکن بھیا کی امیدیں ابھی تک ممی سے وابستہ تھیں۔ اگلی صبح نانی خالی ہاتھ آئیں، میرے بالوں کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر واپس چلی گئیں۔ ہم نے بسکٹ کا پہلا ڈبہ صبح کو کھولا، دوسرا دوپہر کو، تیسرا شام کو۔ بھیا اور میں ہاتھ روک کر کھاتے تھے۔ ہم نے فرحین اور حارث کی فکر کی، بسکٹ کھلا کر ہم انہیں خوب پانی پلا دیتے۔ بھیا اور میں اس فکر میں مبتلا ہوئے، اگر کل بھی ممی نہ آئیں تو نانی کو کون مجبور کر سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کھانا لائیں؟ ہمارا خدشہ درست نکلا، ممی کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ آج کے دن بچے ہوئے تمام بسکٹ، چاکلیٹس اور چنگم کے پیکٹ خالی ہو گئے۔ بھیا اور میں سر جوڑ کر یہ سوچنے لگے کہ اگر نانی جان کل بھی کھانا نہ لائیں تو یہ ننھے ننھے بچے بھوک کیسے برداشت کریں گے۔ تیسری صبح بھی نانی جان خالی ہاتھ آئیں، ایک نظر ہمیں دیکھ کر واپس چلی گئیں۔ میں نے بھیا کو کینچی دی۔ بھیا پلیز میرے بال کاٹ دیجئے، نہیں تو حارث اور فرحین بھوک سہ نہیں پائیں گے۔ بھیا بولے، آج اور دیکھ لو، ہو سکتا ہے ممی آ جائیں۔ ایک پورے دن کے فاقے نے حارث اور فرحین کو نڈھال کر دیا تھا۔ میری اپنی آنتیں کلہو واللہ پڑ رہی تھیں۔ سارا دن ہم نے صرف پانی پیا تھا، اب بھوک سے دل بیٹھ رہا تھا۔ اگلی صبح سب کے جاگنے سے پہلے میں کینچی لے کر باتھ روم چلی گئی اور خود اپنے ہاتھ سے اپنے بال کاٹ دیے۔ آئینے میں اپنی عجیب سی صورت دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ جب میں باتھ روم سے باہر آئی تو بھیا جاگ چکے تھے۔ میری گنجی شکل دیکھ کر بھیا کے چہرے پر ایسا کرب نظر آیا جو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حارث اور فرحین جاگے تو ٹکر ٹکر میری شکل دیکھنے لگے۔ وہ بھوک سے اتنے لاغر ہو چکے تھے کہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس صبح نانی جان آئیں ہی نہیں۔ ہم انتظار میں رہے کہ کب وہ آئیں اور میرے کٹے ہوئے بال دیکھیں اور ان کا غصہ اترے تاکہ وہ کھانا لا دیں۔ دوپہر کو بھیا بالا خانے کے گملوں سے پتے توڑ کر لائے اور حارث اور فرحین کو کھلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے چبایا لیکن ابکائی لے کر منہ سے الٹ دیا۔